خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 کریں گے، تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 21 میں ہے یا ایھا یعنی اے، الناسو انسانوں، یا لوگو، عبدو یہ لفظ عبادت سے ہے تو اس کا مطلب ہوگا عبادت کرو یا تم بندگی کرو، ربا رب کی، کم تمہارے، یا اپنے، یہ دونوں لفظ ہی اس کے مطلب ہیں۔ الذی جس نے، یہ لفظ واحد ہے اور اس کی جمع ہے الذین، تو آگے ہے خلقہ یعنی تخلیق کیا یا پیدا کیا، کم تم کو، و اور الذین ان لوگوں کو جو، یہ لفظ جمع ہے، اس کے آخر میں یا نون ہے، یہ اس کی نشانی ہے۔ من سے، قبلی قبل یا پہلے، کم تم سے یا تمہارے، لعل شاید یا تاکہ، کم تم، تتقون متقی بنو یا پرہیزگار بنو۔ شروع سے کریں گے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم یعنی اس کے عذاب سے بچو۔ اگلی آیت میں ہے الذی جس نے، جعل بنایا، لام زبر لا یعنی لیے، کم تمہارے، لکم لیے تمہارے، الارض یعنی زمین یا زمین کو، فراشن فرش یا بچھونا، و اور السماء آسمان یا آسمان کو، بناءً چھت، و اور انزلہ نازل فرمایا یا اتارا، من سے، السمائی آسمان یا آسمان سے، ماءً پانی، واپس اخرجہ خارج کیا، یہ لفظ اخرجہ یہاں صاف ظاہر ہے کہ یہ لفظ نکلا ہے خارج کیا سے، تو اس کا مطلب ہم یہ بھی لے سکتے ہیں نکالے یا پیدا کیے، بھی ساتھ یا سے، ہی اس، تو نکالے یا پیدا کیے اس سے، من سے، الثمرات پھل، یہ ثمر یعنی پھل کی جمع ہے تو یعنی سارے پھل، رزقاً بطور رزق یا روزی، لام زبر لا یعنی لیے، کم تمہارے، تو بطور روزی یہ سارے پھل اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیے یا نکالے۔ واپس لا نہ، تجعلو یہاں پر جعل لفظ ہی ہے مگر پہلے آ جاتا ہے تا زبر تا یعنی تم، جعل اس کا مطلب ہے بناؤ یا ٹھہراؤ، اور واو الف جمع کی نشانی ہے تو فلا تجعلو بس تم نہ بناؤ یا نہ ٹھہراؤ، للہ یہاں پر لام زیر لی کا مطلب ہے لیے، اللہ اللہ کے، اندادن کوئی شریک، و اور انتم جہاں پر ان کا مطلب ہے ہو اور تم تو انتم کا مطلب ہم صرف تم بھی کر سکتے ہیں۔ آگے ہے تعلمون، تعلمون میں تا زبر تا کا مطلب ہے تم، آگے ہے عین لام اور میم علم، تو یہاں سب کو ظاہر واضح ہے کہ اس کا مطلب ہے تم جانتے ہو یا تم علم رکھتے ہو، اور واو نون یہ جمع کی نشانی ہے، تو جمع کی نشانیاں یہ ہوتی ہیں جس لفظ کے آخر میں واو نون، یا نون یا واو الف آ جائے وہ جمع ہوتے ہیں۔ پوری آیت کا ترجمہ کریں گے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے می یعنی پانی برسا کر تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے میوے پیدا کیے، بس کسی کو اللہ کا ہمسر یعنی شریک نہ بناؤ اور تم جانتے تو ہو۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ نے ہمیں اور ہم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، آسمان اور زمین بنائے، آسمان سے پانی برسایا اور زمین سے ہمارے لیے پھل اگائے۔ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ عبادت کا حکم دیتے ہیں اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لعلکم تتقون یعنی تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اس سے معلوم ہوا کہ عبادت کا فائدہ عبادت کرنے والے کو ہی ملتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کو عبادت یا کسی اور شے سے فائدہ حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ یہ تو ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ آیت نمبر 22 میں فرمایا گیا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ اور تم جانتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں موجود ہر انسان جانتا ہے کہ حقیقی رب صرف اور صرف اللہ ہے،
مگر اپنی ضد میں آ کر جانتے بوجھتے کفار دوسری چیزوں کو اپنا مالک مانتے ہیں، مگر تمام انسان سب جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور جب آدمی کی زندگی کا ایک ایک پل اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے تو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سر جھکانا کس قدر ناشکری ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہونا بھی بڑی ناشکری ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت کریں تو خاص طور پر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اور اس بات کو سمجھیں کہ ہماری عبادت ہماری قبر و آخرت میں آسانی کرے گی اور ہمارا انجام ہی اچھا ہوگا۔ اور اگر آج ہم عبادت سے منہ پھیر رہے ہیں تو ہم صرف اور صرف اپنے آپ کو اور اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں اور اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور اپنے پروردگار سے دور ہو کر ہم کہیں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم نے عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی، اور اگر ہم نے مانگنا ہے تو صرف اللہ سے، جیسا کہ ہم نے سورہ فاتحہ میں بھی پڑھا ہے۔ ایاک نعبد یعنی ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔